اس دین دنیا دے شادنا دل گیا بے پروانا دل ہٹ گیا بے پروانا اس دین دنیا دے شادنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة فرمایا لوگوں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا. تو فرمایا پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جائیں. قرآن ہے، قرآن کی بات ہے. جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جاؤ. مولا ہم نے تو تیرا پتہ پوچھا، تو نے اور مولا میرے نے گلی میں ڈال دیا. مولا کوئی اور ڈائریکٹ طریقہ نہیں ہے؟ فرمایا نہیں. اس کا مطلب ہے یہ قرآن کا ایک اصول ہے، مانگی توحید اللہ سے، اللہ کو مانگا، اللہ نے ولایت کے دروازے پہ جا کر رکھا. لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ ولایت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے نہیں، وہاں سے ہمارا سفر ہوگا. تو ایک بندہ اس نے گھر نیا بنوایا تو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی مولانا صاحب مل گئے اور وہ جو مولانا ملے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کسی چیز کو، ہم تو ڈائریکٹ لیں گے بجلی. تربیلا جہاں بنتی ہے وہ اس کو لے گئے، درخواست لکھی چیف کے نام. تو اس چیف نے کہا کہ آپ کی عقل سلامت ہے، آپ ادھر بجلی لینے ڈائریکٹ آ گئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہتے جی ہم تو سمن آباد سے آئے ہیں. کہتے وہاں ہمارا وہ پاور اسٹیشن ہے، گریڈ اسٹیشن ہے، وہاں جائیں گے. اچھا جی. وہ درخواست اسی طرح بنی بنائی واپس وہ سمن آباد والے پاور ہاؤس میں لے آئے. تو اس سے بجلی مانگنے نے کہا جی کہاں کدھر لینے آ گئے آپ؟ ڈائریکٹ یہاں سے کس گلی سے آئے؟ ہم کی گلی نمبر 11 ہے اس میں رہتے ہیں، وہ مشرق کی طرف رہتے ہیں. کہا کہ پھر ایسے ہے جہاں سے بجلی ڈائریکٹ نہیں ملے گی وہاں ہمارا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، گلی میں تار جا رہی ہے وہاں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، اس سے ہی آپ کو ملے گا. ایسے ہی اللہ فرماتا ہے اور سرکار فرماتے ہیں اللہ ویوتی وانا قاسم. اور فرمایا اللہ صرف مجھے عطا کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صرف مجھے عطا کرتا ہے، پوری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. تو پھر جو آپ کے خزانے ہیں ان میں دیکھیں نا حضور غوث پاک ہے، ان میں حضور داتا گنج بخش، پاور ہاؤسز ہیں سرکار کے. یہاں سے پھر آگے کاریں نکل چلتی ہیں فیض کی، پھر آگے جو ٹرانسفارمر کی طرح ضلع تفصیل و بلا مثال دی جاتی ہے، پھر آگے اس طرح کا فیض کا سلسلہ ہوتا ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ اور یہ آج عرس کا موقع ہے، عرس ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ عرس کیا ہے؟ موت کیا ہے اور عرس کیوں ہے؟ موت کیا ہے اور عرس کیوں ہے؟ بعض لوگوں کو یہ کم علمی ہے، مغالطہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ موت ختم ہو جانے کا نام ہے، زندگی ختم ہو جانے کا نام موت ہے. وہ سمجھتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں تک علم کی روشنی نہیں پہنچی. وہ سمجھتے ہیں کہ موت کا مطلب ہے زندگی ختم. اگر مر گئے ختم ہو گئے بچا ہی کچھ نہیں تو پھر اس کس چیز کا ہوا بھائی؟ تو اب پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ موت کا مفہوم جب آپ کو سمجھ آ جائے گا نا، زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. جب اس کا مفہوم سمجھ آ جائے گا پھر اس کا بھی سمجھ آ جائے گا. اب قرآن سے آغاز کرتے ہیں، مقدس آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا فرمایا؟ موت کا خاتمہ نہیں فرمایا. اگر کوئی بندہ کوئی مطلب اور نکالے، اللہ نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ موت ذائقہ ہے، موت کا ذائقہ ہے.
تو یہ ذائقہ آئے گا تو ذائقہ سمجھتے ہیں آپ، جس طرح چائے کا ذائقہ ہے، چاکلیٹ کا ذائقہ ہے، فروٹ چاٹ کا ذائقہ ہے، تو ذائقے کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو ہم کیا درس دیتے پھرتے ہیں بھائی؟ موت خاتمے کا نام ہے، مر گئے مٹ گئے ختم ہو گئے، یہ درس ہو رہے ہیں قرآن کے. اور آپ فرماتے ہیں لیس للمؤمن راحۃ دون الموت، موت سے بڑھ کر راحت ہی کوئی نہیں. تو جب ولی کی موت آتی ہے 500 فرشتے سے جلوس میں ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ولی اللہ، اللہ یقری علیک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے رہنا ہے یا چلنا ہے؟ اگر رہنا کہہ دے تو اللہ اپنا امر واپس لے لیتا ہے. ہاں، پوچھ کے ایسے نہیں، باقی کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، 1 سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے بیچارے کا. تو یہ ولی ہے اللہ کا جو پیارا ہو جاتا ہے، یہ اس کی شان اور عظمت ہے. اور پھر اس کی روح جب نکالی جاتی ہے بڑی تقریب سے پہلا آسمان آتا ہے، سب فرشتے سلام پیش کرتے ہیں اور بڑی تعظیم اور تقریب کے ساتھ اس روح کو، یعنی ہر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور اس کو لے جایا جاتا ہے، فرشتے سلام پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں فرشتے کہ یا اللہ یہ تیرا فلاں ولی ہے، یہ اس کی روح ہے. اللہ فرماتے ہیں تمام فرشتے اب اس کو سجدہ کرتے ہیں اور تمام فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے اب اس کو بھی کرواؤ. پھر وہ ولی فرشتوں کے جھرمٹنے اپنے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ میکائیل کو اللہ بلاتے ہیں کہ میکائیل قیامت والے دن بات کریں گے، ان کا نام خاصوں میں لکھ لو گا. پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ فتعوذ فی جسدہ، اب اس کی روح کو لے جاؤ، اب اس کے جسم میں رکھ کے آؤ. لوگ اس کے جسم کا جنازہ پڑھتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کا جنازہ پڑھتے ہیں. ولی کے 2 جنازے ہوتے ہیں. کتنے جنازے ہوتے ہیں؟ 2 جنازے. جتنے بھی ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صوفیاء ہیں، جن کی برکتوں سے، جن کے دم قدم سے اس خطے میں یہ کلمہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ ایمان ہے، یہ بہاریں ہیں. جب تک اپنے بزرگوں کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے اولاد، اس وقت تک ان کے سلسلے میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. حضرت پیر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک بات ذکر کی ہے اپنے بزرگوں کے حوالے سے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے یہ تھوڑا سا برکت کو بھی دیکھا ہے. اور کیونکہ مجھے خود احساس ہے اور میں اس کا اندازہ رکھتا ہوں کہ پیر صاحب کا وقت قیمتی ہے اور ظاہر ہے میں مشغولیات سمجھتا ہوں. ایک ساتھ نام نہیں لینے کی عادت نہ مجھے مناسب لگتا ہے. وہ اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ گئے، کسی اور روش پہ چلے عقیدے کے لحاظ سے، اور انہوں نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ جناب کیونکہ تسی ساڑھے مرید ہو، ساڑھے پیچھے ترتے ہو، تو پہلے ساڑھا طریقہ ہو سی، ہن طریقہ اسی بدل لیا لہٰذا تسی بھی ساڑھے پیچھے ترو گے تاں ہی تسی ساڑھے مرید ہو. کسی کو نوکری کا لالچ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. جب جمرہ سے آگے چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں بھی سارا گاؤں ان کا مرید تھا. پیغام بھی آیا کہ جناب یہ پیغام ہے اور اب آج کے بعد ہمارا طریقہ یہ ہوگا تو آپ آئیں اور آ کر اس نئے طریقے پر بیعت کریں. گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے اپنے گاؤں کے 5 لوگوں کو بات کرنے کے لیے مقرر کیا اور مقرر کر کے انہوں نے کہا بھی آپ جائیں اور بات کریں، جو فیصلہ آپ کا ہوگا پورے گاؤں کا فیصلہ وہی ہوگا. وہ وہاں پہنچ کر انہوں نے بتایا کہ جناب پاٹے بڑے جدوں آئے سن نہ جیتے اس علاقے جنگ کے علاقے میں، تو ہمارے جو بڑھ کے ہمارے بزرگ تھے وہ اوڑ تھے. اوڑ سمجھ گئے؟ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے. تو جب آپ کے بزرگ تشریف لائے ہمارے بزرگوں کے پاس اور آ کر انہوں نے دعوت دی کہ بھئی آپ اسلام قبول کریں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں. کہتے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم صدیوں سے اس طریقے پر چلے آ رہے ہیں، آپ ہمیں اس سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اس سے موڑنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ دکھائیں.
آپ ہمیں کچھ دکھائیں، آپ ہمیں دکھائیں گے تو مان لیں گے۔ بابا جی نے فرمایا وہ تساں کی تکڑا کی دکھائیے تو اب ان دیہاتی لوگوں کو اور پہ کچھ نہ آیا، سامنے ایک دیوار تھی، بابا جی وہ کہنے لگے بابا جی تسی کد ٹور دے ادھر سے تھوڑے پیچھے ٹر پاؤں۔ بابا جی جناب لت ملائی جی میں گھوڑی نو اڈی ماری جی نہ سمجھ آ گئی، انہیں دیوار ماری اڈی سے کد ٹور پئی، دیوار کو چلا کے لے گئے، واپس بھی لے آئے۔ یہ ان کی کرامت دیکھ کر سارے مسلمان ہو گئے، اسلام میں آئے۔ جو لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھئی آپ کے جو بڑکے تھے نا، آپ کے بزرگ تھے، انہوں نے ہمیں یہ کرامت دکھائی تھی، تو ہمارے بڑے جو ہیں وہ کچھ دیکھ کے تمہارے پیچھے چلے تھے۔ اب اگلی بات سننا ذرا، انہوں نے کہا شاہ جی تواڈے کولوں ہن اسی یہ تو نہیں آدھے وہ تو دیوار توڑو، تواڈے کول دیوار تو کرنی کوئی نہیں۔ اے جڑا سامنے ٹیبل پیا نا انہوں تھوڑا ہلا کے توڑ دو، لیکن ظاہر ہے بزرگوں کے طریقے پر نہیں تھے، وہ کیسے ہٹا سکتے تھے۔ حضرت پیر فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو خود اپنی شاعری سے بیان کیا، اپنی کتابوں میں انہوں نے خود بیان فرمایا ہے۔ میں قبلہ پیر صاحب کی دعائیں لینے کے لیے اور صرف برکت کے لیے ایک دو باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ چارے یار محمد عربی دے، چارے یار محمد عربی دے، برا جان نثار ہر چند گوہر، ابا بکر صدیق گریل ہوئے، بحر نور احمد مختار گوہر، عمر تمام کیتی، تولے عدلوں بیٹا مار گوہر، عثمان غنی لٹوا کے دولت دنیا، دین پالیا آبدار۔ اس میں سارا کچھ بیان کر دیا، میں سارا نہیں بیان کرتا، آگے فرماتے ہیں چار یار کے بار اصحاب حضرت، ابو بکر پہلا یار غار ہویا، جندی شان اندر قرآن اندر، نازل اذ ہما فی الغار ہویا، اور رقیق شفیق عریق رحمت، پھر صادق صدق ویار ہویا، پیر مرد مرید رسول ہو گئے، پھر پیر کبیر عبار ہویا، بی بی عائشہ حرم رسول داسی، سکا باپ پکا رشتہ دار ہویا، دوجا یار عمر جیڑا عمر ساری، نال صاف انصاف دہار ہویا، مکی مدنی عربی اجمی رومی، شام دیندار ہر ایک نیکوکار ہویا، جان نثار حضرت عثمان کی جان، مختار احمد مختار ہویا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو پھر سبحان اللہ کی کیا نام سمجھ آ گئی۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا کشف المعجوب شریف میں پہلے حضرت ابو بکر کا ذکر کیا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان غنی کا، پھر جناب علی المرتضیٰ کا، پھر حضرت امام حسن کا، پھر حضرت امام حسین کا، پھر حضرت امام زین العابدین کا، پھر حضرت امام جعفر صادق کا، پھر حضرت امام محمد باقر کا۔ میں اس سے یہ سمجھا ہوں، میں آخری بات کر کے سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ نے یہ ترکیب کی ہے، اگر تو نے اپنے ایمان کو تولنا ہو نا چیک کرنا،
اپنے ایمان کو تولنا چیک کرنا ہوگا. ایک طرف رکھ حضور کے صحابہ کو, دوسری طرف رکھ اہل بیت کو. بات بہت بڑی لیکن سادہ تھا. ایک طرف رکھ حضور کے صحابہ کو, دوسری جانب رکھ حضور کے اہل بیت کو, درمیان میں رکھ علی کو. ایک طرف رکھ صحابہ کو, دوسری طرف رکھ اہل بیت کو, درمیان میں رکھ علی کو. علی کو درمیان میں رکھ کے پھر اٹھا, کیونکہ علی اس ذات کا نام ہے. علی اس ذات کا نام ہے جس کے بغیر نہ گھر والے پورے ہوتے ہیں نہ در والے. تک پہنچایا سرکار پہ تن جان فدا سرکار